بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدده القائلون ولا يحصي نعمه العالمون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بخل الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته خالق لا نظير له وأحد لا ند له وواحد لا ضد له والصمد لا كفء له وقادر لا شريك له والرازق لا معين له الأول بلا زوال والدفن بلا فناء ليس له حد في مكان ولا غاية في زمان جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات چودہ سو سینتالیس محرم 5 تاریخ سلسلہ کلام چھٹا بھگوتی عالم نے آئے اعلان کے کہ ہم انسان کے روح انسان کو جتنے بھی ہیں وہ آئیں گے، وہ یہ اماموں کے ساتھ ہم کو محسوس ان کو بلائیں گے۔ اور جو ہماری گفتگو ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ذات جو نمونہ ہے اور جس معیار پر وہ ہیں وہ خود بھی جانتے ہیں، اور انہوں نے خود بھی کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم اگرچہ وہاں تک نہیں آ سکتے، تم مگر کسی حد تک تو میرا ساتھ دو گے، یعنی جو فریضہ ہے وہ اپنی ادائیگی کا۔ تو حیات امیر المومنین میں جو اہم ترین چیز ہے کہ ان کی زندگی میں جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے لیے تھا، انہوں نے راستہ بتایا، نشان قائم کیا، علامات قائم کی کہ آپ کو یہاں آنا ہے زندگی کے ہر شعبے میں۔ اب کسی فیلڈ میں بھی ہو، آپ معیار ہے امام کی ذات، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ کسی کو دیکھتے ہیں، شناخت کرتے ہیں، وہ اس کے اصولوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تاریخ میں پتہ نہیں کتنے حکمراں گزر گئے، بڑے بڑے فتوحات کرنے والے، مگر وہ اپنی زندگی میں کبھی مطمئن نہیں تھے کہ کچھ پایا کہ نہیں پایا، طاقت کے زور پہ لے لیا۔ اور بہت سے ایسے انسان ہیں جن میں کوئی صفت نہیں پائی جاتی، جب حاکم بن گئے تو ساری صفتیں آ گئی، خوش آمدیدی مل جاتے ہیں، جعلی لکھنے والے بھی مل جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کچھ نہیں ہے تو زیرو ہو گئی۔ لیکن یہاں جو ذات ہماری جس پہ جو گفتگو ہے وہ ان سے خارج ہے بالکل، اس مقام پر ہیں جہاں یہ حکومت اور عہدے ان کے لیے بے معنی ہیں۔ عہدوں کو ان کی وجہ سے شرف و عزت ملا ہے، نہ کہ امیر بن جانے سے امام کے کوئی اضافہ ہو گیا عزت میں، نہیں، خلافت کو 4 چاند لگ گئے، امام کو نہیں، اسے عزت مل گئی کہ علی ہو گئے ہیں، یعنی وہ اس مقام پر ہیں۔ اور اسی لیے ان کے نزدیک جو جتنے بھی خطبات ہیں وہ سب دنیا سے بیداری کے ہیں، یعنی کیا بیداری کہ بھائی وہ کون سی دنیا، یہ ذہن میں رکھیے گا،
اور یہ اس لیے ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اسلامی معاشرہ 25 سال میں کتنا تباہ و برباد ہو گیا تھا، جب تک یہ ذہن میں نہ رہا، کچھ حالت میں نہ رہا، وہ فتوحات ہو گئی، ممالک آدھی دنیا فتح ہو گئی، اسلامی معاشرہ، اور حکومت تو بہت سے افراد نے کیے بھائی، کتنے ایسے گزر گئے، آدھی دنیا فتح کر لی انہوں نے بھائی، اپنے مسلک کو پھیلا دیا، مذہب کو پھیلا دیا، نہیں کیا انہوں نے، تو کیا وہ حق ہو جائے گا؟ نہیں، حکومتیں تو ہو جاتی، جو روح مذہب ہے کیا اس میں ہے؟ صدر عثمان نے پتہ نہیں کتنے سال حکومت کر لی، لیکن اس میں تھا کیا؟ اسلام نہیں تھا۔ ان کی آپ تاریخ پڑھیں، وہ بادشاہ جو تھا، اور اس میں یہ بھی افسوس سے لکھا ہوا ہے کہ علماء کرام کی تائید بھی تھی، اب میں تو وہی پڑھا جو چھپ رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ جناب ولی جو بنتا تھا خلیفہ، جب اس کے جتنے بھی نیچے ممکن ہوتا تھا بھائی کے یہ بن سکتے، سب کو پہلے کیا جاتا تھا قتل، تاکہ وہ خطرہ نہ رہے، پھر وہ بنتے تھے۔ تاج پہننے کے بعد انہیں پہلے بھائی سارے قتل ہوتے تھے، بیچارے چھوٹے بھی، اور اس میں یہ بھی جملہ تھا کہ علماء کرام کی تائید کے بعد اب اسلام دار لگا لینا۔ اب کتنی بڑی حکومت رہی اس عثمانیہ کی، اس کے دین سے کیا لینے دینا میری؟ حکومتیں تو دنیا بڑے بڑے لوگوں نے کی، اپنے اپنے مسئلے، حکومت تو بت پرست بھی کر سکتا ہے، بے دین بھی کر سکتا ہے۔ مذہب کی جو روح ہے، جو خلافت الہیہ، جو سیاست الہیہ ہے، وہ ہے یا نہیں ہے؟ جس کے لیے انبیاء آئے ہیں۔ انبیاء حکومت کرنے خالی نہیں آئے تھے کہ حکمرانی ہو جائے، حکومت آج کل ختم ہو جاتی ہے، جو کردار سازی ہے وہ پہچانی جاتی ہے۔ حضرت کی حکومت، آپ اس لیے میں نے کیا تھا، آپ غور کریں کہ امیر المومنین کی حیات ہے کیا، اور جو فساد کیسے ہوا پھر کیوں؟ لوگ اس لیے کرتے نا وہ بادشاہ بن گئے، اس کی شان میں اضافہ ہو گیا، خالق چاہتا میں بھی بن جاؤں، یہاں تو ان کے اپنے ذات کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، خلیفہ بن کے بھی نہیں ہے، وہ ایسی روح کی سوکھ کھاتے ہیں جو عام آدمی بھی نہیں کھاتا، وہ کہتا نہیں مجھ سے نہیں کھائی جائے گی، جو امیر کھا رہے ہیں امیر ہو کے۔ مطلب آپ اس میں تاریخ میں دیکھیں کہ حضرت نکلے بصرے کے لیے، کل انشاءاللہ اسے سلام کریں گے، وہاں وہ جنگ کے لیے نکلے، جمل کے لیے، تو اہل بصرہ سب سے بڑے فساد اہل بصرہ ہی نے کیا ہے۔ تو حضرت جو ہے وہ اپنا جوتا سی رہے تھے، ذرا غور کیجیے، خلیفۃ المسلمین، فیلڈ مارشل، کمانڈر ان چیف، وہ اپنا چپلے جو ہے اپنا جوتا ٹانگ رہے تھے، بیٹھے سی رہے تھے خود۔ اتنے میں ابن عباس آ گئے، زغار کے مقام، وہ یخصف نعلہ، حضرت اپنے جوتے کو، حضرت نے ابن عباس سے پوچھا ما قیمت ھذا النعل، اس جوتے کی کیا قیمت ملے گی، کیا ہوگی اس کی قیمت؟ قبول تو اللہ قیمت ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، یا بیچنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یعنی اس چپل کو آپ نے اتنی مرتبہ سی لیا ہے کہ اب اسے کوئی خریدے گا نہیں، یعنی کسی کے پہننے قابل نہیں ہے۔ تو کہتے میں نے کہا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یعنی ظاہری بات ہے۔ اب جواب سنیے، واللہ لا احب الی من امرتکم الا ان اقیم حق واتفاوت، اگر میرے نزدیک حق کا قیام مسئلہ نہ ہوتا، باطل کو مٹانا نہ ہوتا، تو تم پر حکومت کرنے سے یہ جوتا زیادہ عزیز ہے مجھے، جس پہ کوئی قیمت نہیں جس کی۔ یہ امام کی شان میں کچھ نہیں اضافہ ہو رہا تھا، اگر اس کا مقصد صرف حاکم بننے کا ایک ہے، اور وہ ہے حق کا قیام، باطل کا خاتمہ، یہ اگر منظور نہ ہوتا میرے نظر مقصود نظر، تو کیا ہوگا؟ یہ جوتا میرے لیے زیادہ قیمتی ہے حاکم ہونے سے تمہارا۔ اب غور کیجیے اس میں کہ امیر المومنین کی حیات کیا ہے کہ وہ اس وقت اپنا جوتا سی رہے تھے، کہاں نکلنے کے لیے بصرہ، جہاد، چونکہ پہلی لڑائی جہاں کو ہوتا ہے بصرہ ہی میں ہوئی ہے، پہلا مارکا جمل کا بصرہ ہی میں واقع ہے، انشاءاللہ اس طرف بھی جائیں۔ تو یہ جو جوتا سینا ہے، یہ ایک دفعہ اور بھی تاریخ میں آیا، اس لیے ذکر کر دوں حدیث میں، اور وہ زمانے پیغمبر میں ہے،
مگر اس وقت وہ نبی کا جوتا سی رہے تھے. اور وہاں کئی روایتیں آئیں جہاں پر اس موضوع کے تحت آئی. مثلا کہا میں پیغمبر نے کہا میں تنزیل کے لیے والی تعویل کے لیے قتال کریں گے. وہ کون ہے؟ تو لوگ پوچھا وہ کون ہے؟ تو ہم کہیں گے وہ میرا جوتا سی رہا ہوا ہے. دیکھا میرے مومن کی ذات. یہاں ایک دوسری روایت بھی ہے اور وہ کہ کچھ کفار آئے یہ صلح حدیبیہ کے زمانے میں. ان کا وہ ہمارے کچھ لوگ آپ کے پاس آ گئے. چونکہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ کوئی یہاں سے ادھر نہیں جائے گا نہ ادھر سے ہم واپس نہیں کریں گے. جو ادھر سے ادھر آ کے ادھر کا ادھر بھلا واپس کرنا پڑے گا ہمارے پاس جو جائے گا. اب وہ آیا مثلا کہ دیکھیے لوگ ہم آ گئے آپ ہمارے واپس کرنے ہمیں جو آپ کے پاس آ گئے ہیں. تو پیغمبر بہت ناراض ہوئے. فرمایا کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو اللہ تمہاری طرف ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو دین اسلام کی خاطر تلوار سے تمہاری گردن اڑا دے گا. اللہ نے ان کے دین کو اس کے ایمان کو قلب کو آزما لیا ہے. اب صحابہ پوچھنے لگے قالوا من ہوا یا رسول اللہ. جتنے بزرگ صحابہ سبھی کھڑے ہو گئے. ان میں نام لینے کی ضرورت نہیں. جتنے بزرگ صحابہ پوچھ لگے من ہوا یا رسول اللہ من ہوا یا رسول اللہ وغیرہ شاید میں انا. فرمایا کہ ہوا خاسف النعل وہ جو میرا جوتا سی رہا ہے. وکانا آت علی نالو یا صفا پیغمبر کا جوتا دیا تھا آپ نے امیر المومنین کو سی رہے تھے. یہ ہے وہ اللہ اسے بھیجے گا تمہاری سر کاٹنے کے لگا تم بعد نہیں آئے. تو یہ امیر المومنین کا لیے شرف تھا نسبت پیغمبر کے ساتھ. اور وہ کام اپنی زندگی میں بھی ہے حیات میں کہ امیر ہونے کے بعد بھی حضرت کی جو حیات اتنی سادہ ہے کہ جہاں کوئی ہٹو بچو نہیں ہے وہ حیات ہے. تو یہ جو حکومت کا جو سبب ہے لینے کا یعنی جو قبول کرنا ہے وہ اس لیے نہیں کہ امیر کہلاؤں میں. میری شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا یہ کہلوانے سے. جو اصل ہدف ہے ایک فرض ہے مجھ پر کہ جو میں نے ادا کرنا ہے. اسی کو حضرت نے وہ جو خطبہ تیسرا وہاں پر حضرت نے بیان فرمایا ہے کہ جہاں آپ نے اس کو وجہ بیان کی کہ بھائی کن حالات میں مجھے حکومت ملی مگر کیوں قبول کی. بتا جو حالات ہوئے لولا حضور الحاضر و قیام الحجہ بوجود الناصر. اگر امداد کرنے والے حاضر نہ ہو گئے ہوتے اگر مجھ پر حجت تمام نہیں ہو گئی تھی ان کی وجہ سے جو لوگ آ گئے کہ آپ بنے آپ کے علاوہ کوئی نہیں بنے. پہلی کنڈیشن. دوسری وما اخذ اللہ علی العلماء لا یقار علی عزت ظالم ولا سوء مظلوم. پہلے لوگ آ گئے کہ آپ بنے یعنی انہوں قبول تو لوگوں کرنا ہوتا نا بھائی اس حکومت میں. تو وہ آگے کہ نہیں یا علی آپ کے علاوہ کوئی نہیں. اب جو بھی تیسری خلافت کے بعد جو فساد ہوا اب آپ کے علاوہ آپ کو قبول کرنا پڑے گا. تو پہلے کہ لوگ آ گئے کیونکہ پہلے مسئلہ تھا لوگ بھی حاضر نہیں تھے نا. جب خلافت جو غدیر میں پیغام تو سن لیا تھا لیکن اس پر لوگ غائب ہو گئے اور جو سقیفہ فتنہ ہوا اس میں لوگوں کو سرنڈر کر دیا. مگر اب ایسا نہیں تھا ان کا لوگ آ گئے. تو چونکہ اب لوگ آ گئے کہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں سب حاضر ہیں تو ایک حجت تو یہ ہو گئی. دوسرا اگر عہد نہ ہوتا اللہ کا جو اس نے علماء سے لیا ہوا ہے اور وہ عہد یہ ہے کہ کبھی بھی وہ ظالم عیش کر رہا اس پہ خاموش رہے اور مظلوم لٹ رہا ہو بھوکا مر رہا اس پہ چپ بیٹھے رہے یہ نہیں ہو سکتا. دو ریزن آپ نے بیان کی. اگر یہ نہ ہوتا تو میں اس کو واپس بھیج دیتا جہاں سے آئی تھی. لا غائب حبلها علی غارب یا اس کی خلافت وہیں رکھ کے اس کی پیٹ پہ واپس پلٹا دیتا. یہ کیا بتا رہے ہیں؟ اب علی کی نگاہ میں یہ دنیا ہے کیا؟ وَلَعَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذَا أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ أَفَّتَّةٍ أَنْتِ. دنیا تمہاری یہ جملوں کو یاد رکھیے جو بار بار استعمال کرتے ہیں. دنیا کم تمہاری دنیا اس لفظ کی اہمیت کو سمجھیے. تمہاری دنیا میری نظر میں بکری کی چھینک سے زیادہ قابل ہے اس سے بھی زیادہ گئی گزری ہے. تمہاری دنیا یہ مولا کائنات کا دنیا کم اس کے ریزن ہے اس کو بار بار بیان کرنے کا ان کے چونکہ اس دنیا کے لیے ہم اپنا دین بھیج دیتے ہیں. یہ دنیا ہے انسان اس دنیا کی خاطر انسان ہر برا کام کرتا ہے
قتال بھی کرتا ہے، فساد بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے اس دنیا کی خاطر، اور جب کہ قرآن اس کو منع کرتا ہے تو حضرت فرماتے یوز کرتے ہیں بٹ دنیا کون، تمہاری دنیا میری نہ، جو علی کی دنیا تو کچھ اور ہے، وہ بھی اسی دنیا ہے لیکن ان کی دنیا کچھ اور ہے، تمہاری دنیا ہے لوگوں۔ تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ عدالت کا اگر مقصد قائم کرنا نہ ہو تو یہ حکومت بیکار ہے علی کی نگاہ میں، اگر حق کو قائم نہ کرنا ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ میرے لیے زیادہ عزیز کیا ہے، خدا کی قسم مجھے کانٹوں پر گھسیٹ دیا جائے سونا پڑے، وہ درخت کا جیسے اس میں بہت کانٹے ہوتے ہیں سادہ، یا مجھے زنجیروں سے باندھ دیا جائے، گھسیٹا جائے اسے، اس سے زیادہ کہیں مزید خدا سے اس حالت میں ملاقات نہ کروں کہ میں ظلم کرنے والا ہوں، یہ قبول نہیں ہے۔ یہ ساری اذیتیں برداشت کر لوں گا لیکن ظالم کہلوانا برداشت نہیں ہے۔ کسی پہ ظلم علی نہیں کر سکتے، نہ کوئی چیز غصب کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ بھول جاتے ہیں انسان کس کے لیے تو یہ کرتا ہے، وہ نفس جو ابھی کچھ دیر بعد قبر کے نیچے چلا جائے گا، موت کا فرشتہ آئے گا اس کو زمین کے نیچے مٹی کے، تو کس لیے تو یہ سب کرے گا؟ تو علی کی عدالت اس مقام پر ہے جہاں کوئی بھی اقربا پروا نہیں ہے، دوست نہ دشمن سب برابر۔ حد لے لائیے، وہاں نہیں کہ جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ اقربا پرستی ہے، دوست بھی ہے، سب اس کے حساب سے کام ہوگا، علی کی جگہ نہیں ہے، گدھے نہیں، سب برابر۔ کل کا مسلمان آج کے مسلمان سب برابر، بڑا ہو چھوٹا ہو سردار ہو پست ہو، نہیں، یہ سب کچھ نہیں، عدالت عدالت۔ اس کی مثال بھی دیتے ہیں، واللہ لقد رأیت عقیل، عقیل بھائی ہیں 20 سال بڑے امیر المومنین کی، ان سے عمر میں، کس حالت میں ان کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کا حال بہت خراب تھا، ظاہر جو بیت المال میں حصہ تھا وہ کم پڑ رہا ہے ان کے لیے، گھر کے لیے وہ برا حال ہے ان کا۔ کہتے میں نے آخر کو اس حالت میں دیکھا، اور وہ کیا چاہ رہے تھے مجھ سے، من برکم ساتھ، تمہارے حصے سے 3 کلو مانگ رہے تھے مزید، یاد رکھیے تمہارے حصے سے، بیت المال میں جو تم سب کا تھا، ملت کا، پوری بچے جو خطانہ ہوتا پوری دنیا کا، پوری قوم کا ہوتا ہے نا، ان کو سب کا حصہ بڑھ چکا تھا، تمہارے حصے میں سے مانگ رہے تھے وہ ایک ساتھ۔ اور یہ صحیح ہے کہ ان کے بچوں کا حال خراب تھا، سیاہ پڑا ہوا تھا، بال اجڑے ہوئے تھے، یعنی غربت کی وجہ سے۔ وَكَرَّرَ عَلَيَّ يَقُولُ مُرَدَّدًا، وہ بار بار مجھے اس کی تکرار کر رہے تھے آ کر کے مجھے دیں، یعنی اضافی مجھے دیں مال میں سے، بیت المال میں سے، جو کہ تم لوگوں کا حق تھا بیت المال مسلمانوں کا۔ فَأَصْغَيْتُ إِلَيْهِ، سمعت، تو میں نے کان لگا کے بات سنا، ان کی کان لگا کے، اور یعنی میں نے بڑے غور سے بات سنی۔ اب جملہ حضرت فرمائے کیا کہہ رہے ہیں، میں نے عقیل کی بات چونکہ توجہ تو سنی، فَظَنَّ أَنِّي أَبِيعُ دِينِي، تو وہ سمجھے میں اپنا دین بیچ دوں گا۔ یہ امیر مومن کی یہ ذات ہے، بھائی ہیں وہ، خیر نہیں ہے، میں نے چونکہ ان کی بات توجہ سے سنی، غور سے سنی، تو سمجھے میں اپنا دین بیچ دوں گا، یعنی ان کی بات مان لوں گا اور میں اپنا طریقہ چھوڑ دوں گا، یعنی عدالت کا، ان کی خاطر۔ یہ ہے علی، غور کیے، یہ ہے، میں اپنا طریقہ چھوڑ دوں گا اس لیے کہ ان کی بات میں سننے لگا، وہ سمجھے شاید اب یہ میری بات مان لیں گے اور مجھے دے دیں گے، نہیں، لوہا گرم کیا، اب وہ جب سرخ ہو گیا تو جلتے ہوئے لوہے کو لے کر آئے عقیل کے پاس، عقیل گھبرا کے چیخنے لگے کہ آپ کے مجھے جلائیں گے؟ حضرت فرماتے عقیل آپ جانتے کہ میں آپ کو نہیں جلاتا، آپ کو اس جلانے کی اتنی فکر ہے، مگر وہ آگ تجرنی الی النار سجرہا جبارہا لغضبہ، مگر وہ جو جبار ہے اس نے جو آگ بھڑکائی ہے، آپ کو خیال نہیں کہ میں اس میں چیخوں گا حقیقی اذیت میں اگر میں عدالت سے کام نہیں لوں گا تو؟ یہ ہے عدالت عالمی، تو معمولی بات نہیں ہے، اپنے عزیز کی بات ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے۔ کیا آپ کو اپنی ذات کی فکر ہے؟ وہ آگ جو وہاں چل رہی ہے مجھے تو اس کی فکر ہے بھائی، تو آپ کو اس کا احساس نہیں کہ اگر میں عدالت کے خلاف کام کروں گا، بیت المال سے آپ کو دے دوں اضافی جو سب کا حق ہے، حل یہ نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے امیر المومنین کی ذات، وہ آپ کے لیے کیا قائم کر کے جا رہی ہے مثال، چونکہ یہ وہ ذات ہے
کہ جس کو اس کے حیات میں دیکھا جاتا ہے اصول کیا قائم کر کے گئے. اور بادشاہ پتہ نہیں کتنا آدمی مر کھپ جاتے ہیں، یاد وہ لوگ رکھے جاتے ہیں جو اصولوں پہ سودا نہیں کرتے. تاریخ انہیں یاد رکھتی ہے، وہ مثال بنتے ہیں ہسٹری میں. تاریخ بادشاہ مثال نہیں بنتے. وہ حکومت کے رفتہ سر کاٹے، کتنے لوگ مارے کاٹے، حکومت کر لی. یہی لکھا جائے اس کو مارا، اس کو کاٹا، اس کو پابندی لگائی، 50 سال حکومت کر کے چلے گئے. لیکن یہ لوگ کبھی مثال نہیں بنتے انسانیت کے لیے، کبھی بھی. تو حضرت نے کہ یہ ایک طریقہ بتانا ہے زندگی کا، جہاں لوگ کیسے، جملہ حضرت نے کیا فرمایا تھا، میں اپنا دین بیچ دوں گا. دین میں لوگ دھوکہ دیتے ہیں، یاد رکھیے. کبھی دین کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے ہمارے یہاں، دین کے نام پر. حضرت نے مثال بھی دیا، واقعہ سنا کہ ایک شخص لے آیا اور وہ جناب شہد میں گوند کے حلوہ بنا کے لے آیا، بڑا میٹھا شہد میں، اور وہ خدمت میں آگے لے کر امام کی. اب حاکموں پاس کیوں لوگ تحفے لے کے جاتے ہیں، حضرت لے کے جاتے ہیں. مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے یہ سانپ کے یعنی زہر میں کوئی اس کے تھوک میں گوند کے لایا ہے. یہاں کے علی کی آنکھیں کسی اور کی نہیں حسیس ہو، وہ شہد میں گوند کے لایا ہے، بہت میٹھا حلوہ. حضرت کو کیا لگا ہے کہ یہ سانپ کا جو تھوک ہے، اس کی جو قے ہے، یا اس میں اس نے بنایا ہے. حضرت کہتے میں نے پوچھا جائے بھائی بھی بتا، اصلتن ام زکاتن ام صدقتن فذالک محرم علینا اہل البیت. بھئی یہ ہے کیا، کس بات کا انعام ہے میرے لیے؟ زکات ہے، صدقہ جو ہم پہ حرام ہے، یہ ہے کیا؟ وہ کہتے قال لا ذا ولا ذاک ولکن ہدیہ، یہ ہدیہ ہے جو خالص اسلامی ٹرم ہدیہ میں آپ کے لے کے آئے ہو. حضرت فرماتے ہیں کہ تو پسر مردہ عورتیں روئیں تجھ پر، یہ جو روتی ہیں، عن دین اللہ اعطیتنی لتخدعنی، تو کیا تو مجھے دین کے راستے سے دھوکہ دے رہا ہے؟ یعنی تو دین کو استعمال کر رہا ہے دھوکہ دینے کے لیے کہ ہدیہ آپ کی خدمت میں لایا ہوں. یہ کیوں کیا جاتا تھا کہ آپ کام نکلوائے جائے؟ ایسے تو نہیں بڑے لوگوں کو تحفے دیے جاتے، زیادہ سے کچھ کام نکالنا ہوتا ہے. بھائی کچھ ہمارا کام کریں گے، کوئی تحفے دیں گے، گفٹ دیں گے تو ہمارا کام ہوگا. یہ سب کرتے ہیں. یہ تو کہنے مجھے ضرورت نہیں، ساری مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. کیا تو بہک گیا ہے، زیان ہو گیا ہے، تو پاگل ہو گیا ہے؟ کیا تو میرے پاس یہ جرت تیری تو میرے پاس لے کر آیا ہے؟ حضرت نے کتنی اصول اپنا جو بیان کیا، واللہ لو اعطیت اعالم السبع ما تحت افلاکہا، خدا کی قسم اپنے الفاظ میں کہہ دوں، اگر پوری کائنات مجھے دے دی جائے، ہفت اقلیم اس آسمان کی جو بھی پوری کائنات مجھے دے دی جائے، ایک شرط میں صرف ایک شرط اگر میرے سامنے رکھی جائے، الان آسی اللہ فی نملۃ اسلبها جلوہ شعیرہ ما فعلتہ، کوئی مجھے شرط رکھے پوری کائنات تمہاری علی، بس ایک معصیت کرو، اللہ کی ظلم کرو کہ مجھے چیوٹی کے منہ میں چھلکا ہے اس کا، اس سے چھین لو، ما فعلتہ، میں یہ کرنے والا نہیں. ساری کائنات ایک طرف، علی کی عدالت ایک طرف، میں ظلم نہیں کر سکتا. تم مجھے پوری کائنات دے دو، اس بات پر کہ میں اتنا سا ظلم کروں، کتنا چھوٹا سا ہے چیوٹی کے منہ میں، وہ اس سے چھین لو، ظلم ہوگا نا. علی یہ کام نہیں کرے گا کبھی بھی. کائنات ایک طرف، سلطنت ایک طرف، دنیا ایک طرف، یہ نہیں ہو سکتا کہ علی یہ کام کریں گے کبھی بھی. یہ کوئی ایسا نہیں کہہ رہا کوئی آدمی وہ اپنی زندگی میں ثابت کر رہا ہے. ویسے تو لوگ کتنے ادعا کرتے تھے، لیکن یہاں تو وہ جو ثابت شدہ ہیں تاریخ انسانی، وہ بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ وَإِنَّ دُنْيَاكُمْ عِنْدِي فِي لَأَهْوَنَ مِنْ وَرَقَةٍ فَمِنْ جَرَادَةٍ تَغْضَبُهَا. یہ تمہاری دنیا، پھر لفظ یاد رکھیے میری، دنیا کو، تمہاری دنیا جس کے لیے تم دین بیچتے ہو، تمہاری دنیا میرے نزدیک ٹڈی کے منہ میں وہ چھلکا جسے وہ چبا رہی ہوتی اس سے بھی زیادہ بے قیمت ہے علی کے نزدیک. یہ ہے عدالت عالمی جو حضرت فرماتے. کیوں؟ یہ دنیا کی لذتیں فنا ہو جانے والی ہیں. مالی علی والنعیم یفنا واللذت تبقا، یہ فنا ہونے والی نعمتیں اور مٹ جانے لذتوں کا علی سے کیا تعلق ہے؟ علی اس میں لکھنے والا نہیں. اس کے لیے علی نہیں جو اس کی خاطر اس دنیا جو مٹنے والی جو لذتیں فنا ہونے والی ان کی خاطر علی خلا
چاہے انہیں پوری کائنات دے دیں آپ. یہ ہے ذات امیر المومنین علی وہ ہے جو بار بار ہمیں توجہ دلاتے ہیں. جان میں یاد رکھے جب علی اس مقام پر ہے تو ہمارا امام ہے وہ. تو امام اپنے ماموم سے کیا توقع رکھتا ہے؟ ہم سے خطاب یہ تھوڑی اپنی شان بیان کرے، ہم سے بھی کوئی تقاضا ہے یا نہیں ہے کہ میں یہ تمہیں بتا رہا ہوں دنیا کی حیثیت کیا ہے. کچھ نہیں، ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، لذتیں ختم ہونے والی، مٹ جانے والی. کیا ان لذتوں کے لیے گناہ کرو گے؟ یہ دنیا جو فنا ہونے والی اس کے لیے گناہ کرو گے؟ تو علی بار بار توجہ دلاتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، فالوورز کو، ماننے والوں کو، دیکھو اس دنیا کی خاطر خدا کی معصیت نہ کرنا. اور کوئی خلیفہ گزرا آپ کی نظر میں؟ کبھی اس کو خطبہ پایا آپ نے؟ کبھی اس کے اقوال ذرعی پایا آپ نے؟ یہ تو باب علم ہے، یہ وارث حقیقی رسول ہے، یہ حقیقی جانشین ہے. یہ ہیں جو بتا رہے ہیں کہ دنیا کے خواص کیا ہیں، حقیقت دنیا کیا ہے. فرماتے پھر یاد ہے کہ میں آپ سے بار بار کروں، دنیا کو واللہ لدنیاکم ہذہ، یہ تمہاری دنیا اہون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مظلوم. یہ جو تمہاری دنیا ہے میری نگاہ میں کس طرح کی ہے؟ سور کی وہ ہڈی ہے جو کوڑی کے ہاتھ میں ہو. اب ذرا نسبت دیکھیے، ہڈی جس میں گوشت نہیں ہے. یہ ہڈی کیا؟ ہڈی میں گوشت بھی نہیں ہے، تو ہڈی تو پہلی بیکار ہے جب گوشت نہ ہو. اور وہ ہڈی کس کی؟ سور کی. نجس العین، یعنی ہڈی کے جس میں گوشت ہے تو ویسی بیکار ہو جاتی ہے. اور وہ ہڈی بھی سور کی جو نجس العین ہے. اور وہ ہاتھ میں کس کے ہے؟ جس حالات بھی بھاگتا ہے بیزاری سے گھبرا کے، چونکہ ہمیں بیماری نہ لگ جائے تو وہ اس کے نزدیک بھی نہیں جانا چاہتا، جزام کے مریض کے. آپ ان کے دنیا کیا بیان کر رہے ہیں؟ ہڈی وہ بھی سور کی اور اس میں گوشت بھی نہیں تو ویسی بیکار ہو جاتی، اور وہ بھی نجس عین جانور کی. اور وہ بھی کس کے ہاتھ میں؟ اس مریض کے ہاتھ میں جس سے دنیا بھاگتی ہے. یہ ہے دنیا تمہاری علی کی نگاہ میں. تبھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علی کیسے ٹھوکر مار دیتے ہیں حکومتوں کو، ورنہ آپ نہیں سمجھ پاتے کبھی کہ علی کے نزدیک یہ دنیا ہے کیا. علی کو حکومت مل رہی تھی ایک شرط پہ، صرف سیرت شیخین علی نے رد کر دیا. اور سارے وہ جو مینار بنایا تھا کہ انڈورس کر رہے تھے سب کو پیروں نیچے رونق دیا اور گھر جا کے بیٹھ گئے. پھر مزید 11 سال کے لیے حکومت مل رہی تھی، ایک شرط تھا سیرت شیخین، رد کر دی. اچھی فلیکشن ہم نے اچھی طرح جانتے تھے کہ علی کبھی نہیں مانیں گے شرط قیامت تک. وہ بھی مزاج شناس بھی، وہ بھی جانتے ہیں. اس لیے عبد الرحمن ابن عوف نے سوچ کر رکھا تھا یہ ایک ترکیب ہے، ورنہ کیا فضیلت تھی ان کے مقابلے میں. کسی کی امام اسی خطبے میں کہتے ہیں پہلا جو تیسرا خطبہ ہے، مجھے پہلے کے مقابلے میں کون سا شرف کم تھا میرا کہ مجھے عاشورہ بنا کے بٹھا دیا. ان کے مقابلے میں مجھے کون سی کمی تھی، میرے دے دیے افضلیت میں. لیکن جو حضرت بیان کر رہے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے. دنیا کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا نہیں علی کے لیے شرف، کہ جس کے لیے علی اپنے اصولوں کو سودا بازی کرتے اس کو توڑنا یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی. یہ اس کو آپ کو سیکھنا، جو ہم حکومتوں میں ہم رہتے ہیں، ہمارے لوگ بھی رہتے ہیں، انہیں سمجھنا پڑتا ہے اس بات کو. اس لیے کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں جو اگر آپ شیعہ ہیں تو آپ کو بات پہچانی، اگر علی کے شیعہ کبھی ظلم کے ساتھ نہیں ہو سکتا، میں نے خارج ہے اس گروہ سے. میں عموماً کہہ دیتا ہوں سے میری مرادی کا آپ نعرہ نہ لگائیں، بالکل لگائیں. مراد یہ کہ یہ صرف نسبت علی سے طے نہیں ہوتی، علی سے نسبت ان کی سیرت سے طے ہوتی ہے عمل کرنے سے، کہ یہ علی کا ہے یا نہیں ہے. امیر المومنین کو اب بہت سے لوگ امیر المومنین کا مشورہ دے رہے ہیں، یا علی دیکھیے وہ سب بھاگے جا رہے ہیں، سب معاویہ انہیں خرید رہا ہے، پیسے دے رہا ہے. ہو رہا تھا یہ، آپ بھی کچھ کیجئے، راضی کیجئے ان کو. مطلب
امام علی کی نگاہ میں جو دنیا ہے اس میں یہ کیسے ممکن؟ فرمایا اتامرنی ان اطلب النصر بالجوع فی من ولایت علیہ، تو کیا تم مجھ کو کہنا چاہتے ہو کہ میں جن لوگوں کا حاکم ہوں ان پر زبردستی ظلم کر کے ان کی مدد حاصل کروں، یعنی دوسروں کو پیسے دوں، یعنی جو ان کا حق نہیں ہے، جو ان کا حق نہیں ہے ظلم کر کے میں ان کو پاتا کہ میرے پاس رہیں، یعنی ان کو اضافی پیسے خط کروں؟ علی نے وہی بات کی جو ہمیشہ کہتے ہیں، خدا کی قسم جب تک یہ دنیا چل رہی ہے، نظام باقی، جب تک ستارے موجود ہیں ایک طرف جھکنے ایک دوسرے کو جھکنے کے لیے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ علی کرنے والا نہیں ہے، علی کبھی مدد حاصل نہیں کرے گا مال دے کے، کہ لوگوں کو رشوت دے کے مال جمع کے۔ اب جملہ فرمائے سنیے، لو کان المال لی لصفیت، اگر یہ میرا بھی ہوتا مال میرا تب بھی میں برابر تقسیم کرتا، طبقات نہیں بناتا، تجھے زیادہ تجھے کم، اس کو زیادہ اس کو کم، تاکہ کچھ لوگ میرے قریب آ جائیں۔ فَكَيْفَ وَإِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ، وہ مال تو اللہ کا مال ہے بھائی، میں تو اپنا مال نہیں دیتا کسی کو، جب تک برابر جب تک تقسیم نہ کرتا خدا کے اللہ کے مال کو، کہ میں مختلف دھڑوں میں بانٹ دوں لوگوں کو اپنی حمایت کے لیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے علی، چاہنے والوں کو علی کی شناخت کرنی چاہیے۔ اگر ان کی امامت میں کھڑا ہونا ہے خدا کے حضور میں کہ یہ ہمارے امام ہیں، تو کچھ ہمیں نظر بھی تو آنا چاہیے ہمارے اندر کہ ہاں واقعی یہ ہمارے ہم معموم تھے، علی ہمارے امام تھے، ہم بالکل علی کے ساتھ تھے۔ علی کی نظر تو یہ ہے دنیا پر کہ وہ مدد نہیں لیں گے اس لیے کہ ان کو لوگوں کو بخششیں دے کر مدد حاصل کریں کہ بھائی تم بھاگو مت امیر شام کے، تو میرے پاس رہو، چونکہ دنیا تو مال کی وجہ سے رہتی ہے نا بھائی۔ وہ کہتے ہیں مال تو، جیسے آج کی دنیا آپ دیکھ لیں، دنیا کہاں کھڑی مال کے ساتھ، بھائی کچھ اور ہے اس کے علاوہ، مال چاہیے۔ اب دنیا وہ اسی میں بک رہی ہے، تو لوگ اپنا دین، اس لیے میں اپنے دین دو رہا ہوں بار بار، امام الدین، کیونکہ ہمارے بڑے غلط فہم سمجھتے ہیں دیندار ہیں سب، جبکہ روزانہ دین بیچتے ہیں، دین روز بکتا ہے، لیکن وہ سمجھتا نہیں کہ وہ دین بیچ رہا ہے۔ جب بھی خدا کی معصیت ہوگی دین بکے گا۔ اور سب سے بڑی چیز ان لوگوں کے لیے کہ دنیا میں سیاست کی دنیا افروز نظر آتا ہے کہ الحمدللہ، وہ کیا ہے؟ کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیا کو کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دیتے ہیں۔ وزیر بننا ہے، یہ بننا ہے، منسٹر بننا ہے، فلاں بننا ہے، جاری آخرت تو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ کچھ ملے گا نا۔ مگر اس سے بھی بدتر لوگ ہیں جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دیتے ہیں، یہ ان سے بھی بدتر ہے۔ انہیں کچھ نہیں ملنا ہوتا ہے، یہ خالی جوتے کھاتے ہیں ان کی خاطر، جنہیں منسٹر بننا ہے ان کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی خاطر گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہ بے لذت، یعنی ایک دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آمد کو برباد کر دیتے ہیں، اس کو بنوانے کے لیے۔ وہ وزیر ہو گیا، منسٹر ہو گیا، صدر ہو گیا، پرائم منسٹر بن گیا، اور یہ کچھ بھی نہیں بنے۔ تو دو قسم کے لوگ، آپ سیاست میں اس کا تیسرا کوئی گروپ نہیں آ کے پایا جاتا موجودہ سیاست میں۔ اب ہر آدمی کو دیکھ سے پوچھو، ہر پولیٹیشین ہے تم کس گروپ میں آتے ہو، کون سا گروپ؟ تیسرا تو وجود ہی نہیں رکھتا ان کے درمیان میں، وہ ہو رہ ہی نہیں سکتا بیچارہ وہ بیچ میں۔ یا وہ ہوگا جو اپنی دنیا کے لیے آخرت کو بیچ رہا ہوگا، یا وہ جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیچ رہا ہوگا۔ تیسرا کہاں پایا جاتا ہے؟ اس کی وہاں گنجائش ہی نہیں ہے اس غلیظ سسٹم میں، یا نہیں؟ مولا کائنات نے جو اصول سمجھا ہے، اسی لیے تو مولا کائنات کا عہد اور دور اتنا مشکل ہے، کیونکہ حقیقت اسلام کو سمجھنا۔ فرمایا الا، یہ جو بخشش کی جاتی ہے نا لوگوں کو خریدنے کے لیے، الا وَإِنَّ اِعْطَاءَ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، اگر غیر مستحق کو مال بانٹا جاتا ہے، جو دیا جاتا ہے، تبذیر و اسراف اور فضول خرچی ہے، اس کا حق نہیں، آپ اسے بانٹ رہے ہیں صرف اپنا بال بٹھانے کے لیے، قریب لانے کے لیے، جیسے کیا جاتا ہے۔ کہیں یہ اعتدالی نہیں ہے،
یہ بے اعتدالی ہے، یہ فضول خرچی ہے. کیوں؟ وَهُوَ يَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِي الدُّنْيَا وَيَضَعُ فِي الْآخِرَةِ. یہ کام انسان کو دنیا میں بلند کرتا ہے مگر آخرت میں ذلیل کر دیتا ہے خدا کی نگاہ. اب یہاں آپ خوش ہیں کہ 6,000 بیٹھے ہیں آپ کے اطراف میں الحمدللہ، لیکن وہاں لعنت پڑ رہی ہے اللہ کے پاس. کہتے ہیں اللہ کے پاس وہ آدمی ذلیل ہو جاتا ہے خدا کے پاس. جو غیر مستحق کو مال بانٹتا ہے اس کا حق نہیں ہے. وَيُكْرِمُهُ فِي النَّاسِ وَيُهِينُهُ عِندَ اللَّهِ. یہاں لوگوں میں محترم ہو جاتا ہے، خدا کی نگاہ میں پست ہو جاتا ہے ایسا بانٹنے والا جو غیر مستحق کو بانٹتا رہتا ہے. خوش آمدیوں کو ان کا حق نہیں ہے، چونکہ مال تو سب کا ہوتا ہے اسٹیٹ میں. نہ کہ کچھ لوگوں کو نوازا جائے جو میرے لیے الٹے سیدھے جھوٹے کالم لے کے. اچھا وہ عجیب بات ہے، یہ قلم فروش اپنے آپ کو بڑے فخر سے سمجھتے ہیں کہ خدمت کر رہے ہیں. یعنی بادشاہوں کے لیے کالم لکھ لکھ کے جھوٹے ان کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم قلم کی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ قلم فروش ہے، یہ دین فروش ہے. چونکہ اس کو وہ لکھ کے دیتے جس کو اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کہ وہی لکھتے ہیں نا، بیٹھ کے یہاں بھی لکھتے ہیں، ہر جگہ یہ ہوتا ہے وہ لکھ کے اس کو وہ ایسی چیزیں لکھتے ہیں جس کو اس کو نہیں پتا ہوتا. بیچاروں پڑھنا بھی نہیں آتا، لکھا کیا اس نے، جو اس کے اندر وہ صفت ہی نہیں پائی جاتی جو لکھی بھی اس میں. یہ لکھ کے لے آتے ہیں بیٹھ کے خدمت میں، اس کو خود نہیں پتا ہوتا کیا لکھا ہے اس کے اندر. اس کو خالی دہرانا ہے کہ ذرا پڑھ لیں، یہ میں نے لکھ دیا سب آپ کی خدمت کے لیے، عوام کے لیے. یعنی جھوٹ. کیونکہ امام نے ایک عجیب بات کی کہ ایسے جو لوگ ہیں جن کو آپ نوازتے ہیں جو حق نہیں رکھتے، یہ کل وقت جب آئے گا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو آپ کو چھوڑ دیں گے. جب تم پر وقت آئے گا، یعنی اگر تم سے مال چھن گیا، حکومت چلے گی تو تمہیں پوچھیں گے نہیں دو کوڑی کا، چونکہ یہ غیر مستحق تھے. تم نے انہیں نواز دیا لیکن یہ مشکل میں نہیں کہا ساتھ آنے والے بھاگ جائیں گے کیونکہ تم نے غلط آدمی کو دیا ہے. تو بغیر استحقاق، فرماتے بغیر استحقاق جب مال بانٹو گے تو وہ شکریہ تک تمہارا ادا نہیں کریں گے، کسی دن کسی اور گروپ میں ہو جائیں گے. آپ کے دوست نہیں جائیں گے جب آپ کا دن بگڑ جائے گا، چھوڑ بھاگ جائیں گے آپ کو. یہ ایک حقیقت ہے. تو امیر المومنین کی ذات جس طرح اشارہ کرتی ہے ہمیں اس نظر سے دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بعض ایسے لوگ نظر آ جاتے ہیں جس کا کام یہاں سے نظر آتا ہے اہل بیت کے مکتب سے، اور کام ان کے جو ہے وہ حدیث میں لینے دینے نہیں اس کا. یہ تو یاد رکھیے ہمارا تو عدالت کام ہے، امیر المومنین سے نسبت ہے. آپ اس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کسی ملک میں رہیں، چاہے یہاں کا شیطان ہو کہیں اور کا شیطان، کسی کا فرق پڑتا ہے. غلط غلط ہے، اس کی تائید کبھی نہیں کی جا سکتی. ظلم میں انسان کبھی شریک نہیں ہو سکتا کسی صورت میں. تو یہاں رہے مسلمان معاشرے، کافر معاشرے میں، کسی بھی معاشرے میں، کیمرسٹ ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، ظلم کے ساتھ آدمی کبھی شریک نہیں ہو سکتا کبھی بھی. اس کو ہمیشہ ہی خیال رکھنا پڑے گا کہ مجھ پر دھبا نہیں آنا چاہیے ظلم کا. چونکہ یہ امیر المومنین کا زمانہ ہے. امیر المومنین نے آپ کو اصول قائم کر دیجیے، اپنی زندگی میں ہمارے لیے چیزیں پیش کی ہیں جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے بنی ہوئی حیات. عدالت امیر المومنین کی جو میں نے آپ سے کہا، وہ عدالت ان کے لیے ہر شے سے زیادہ عزیز جو کہ خدا کا قانون ہے. امیر المومنین کے اگر عہد سے پہلے کا زمانہ سمجھنا ہو تو وہ ایک آسان ہے جو حضرت نے خط میں لکھ دیا مالک کو. فرمایا کہ ان ھذا الدین قد کان اسیرا فی اید الاشرار. مالک یہ جو خدا کا دین ہے نا، یہ اشرار کے ہاتھوں میں قیدی رہ چکا ہے، قیدی تھا. کس عہد کی بات کریں؟ اپنے سے پہلا عہد. اشرار کے ہاتھوں میں قید تھا یہ، یعنی اس کی صحیح شکل پیش کرنی ہے دنیا کے سامنے. دین کی حکومت کی بات نہیں ہو رہی ہے، دین قید تھا. اور وہ اس کا فائدہ کیا اٹھاتے تھے؟ وہ اپنے خواہش پہ عمل کرتے تھے، اس میں صرف ہوا کے لیے، اپنے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین کو استعمال کرتے تھے. اصل یہ تھا مطلب وہ دنیا، وہ دنیا کے اصول کے لیے کرتے تھے دین کا استعمال. دین سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. یہ اپنے سے پہلے زمانے کی بات کر رہا تو سمجھ میں آپ کے بات آگے کیوں رد کر دیا تھا شرط کو کہ نہیں مانوں گا، حکومت چھوڑ دوں گا، پھر گھر بیٹھ جاؤں گا 11 سال کے لیے. 25 سال کے بعد آئے حکومت میں،
اور وہ بھی اسلام میں پہلی حکومت ہے جو عوامی بیعت کے ساتھ ہوئی. یاد رکھیے میری بات, عوامی بیعت. خواتین تک چل کے آ گئی تھی مسجد تک. امام نے نہج البلاغہ میں کہا خواتین مسجد میں پہلی مرتبہ آ گئی تھی. علی کو مبارکباد دینے کا آپ آج حاکم ہو گئے. اجتماعی بیعت اس سے پہلے کبھی ہو ہی نہیں تھی. یہ بہت بڑا دھوکہ جو بیٹھ کے دیا جاتا ہے. سقیفہ میں کون سی شورا تھی؟ شورا تھی سقیفہ میں. یعنی آپ ایسا جھوٹ بولتے ہیں عوام کے سامنے بیٹھ کر کہ جی وہ تو وہاں گئے تھے انصار سے گفتگو کرنے, ان کے نمائندوں سے. وہ تو اپنا حاکم خود بنا رہے تھے بھائی. آپ کی تاریخ ہے جو حاکم بنا, یہ تو دوڑے تھے وہاں جا کر کہ بھائی تم نہیں بناؤ بھائی. کیوں کہ رسول اللہ نے کہا قریش سے ہونا چاہیے. رسول اللہ نے کہا قریش سے جمہوریت تو ختم ہو گئی. ڈیموکریسی اگر ہے تو پھر انصار پہ پابندی کیوں لگا گیا رسول اللہ؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے جس کو انہیں بنانا تھا اس کو تم مان نہیں رہے. قریش میں بنی ہاشم میں امیر المومنین کی ذات, میرے بعد 12 خلیفہ کو ان کی وہ بات کر رہے تھے. آپ نے جا کر وہاں کہ بھائی دو, انہوں نے کہا ایک, کسی نے کہا کہ دو ایک تمہارا ایک ہمارا ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جلدی سے اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کے بیعت کر لی. اب وہ دونوں قبیلہ انصار میں اپنی لڑائی اور پھٹ سے دوسرے قبیلے نے تائید کر دی تاکہ یہ شرف اس کو نہ مل جائے. تو ختم ہو گیا. اتنے آرام سے بیعت ہوئی کہ 7 پیروں میں کچلے گئے اور مہاجرین کہہ رہے اس کافر کو قتل کر دو. یہ سب تاریخ میں یہ قرآن بیعت ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد قبیلہ آ گیا بنی سلیم, تلواریں لی, بیعت ہو گئی بس ختم. یہ جنازہ رکھا رسول کا دفن ہو رہا ہے. اب کیا علی تلوار نکال لیتے لیکن دین ختم ہو جاتا ہے. مجھے یاد رکھیں, میں نے بار بار آپ سے بات کی, اگر علی اس دن تلوار نکال لیتے یہ کافر ہو جاتے. یہ نو مسلم تھے ابھی مکہ کے جتنے مسلمان ہو کے آئے تھے, یہ مسلمان نہیں تھے. امام کا اپنے جملے خطرہ تھا یہ دین نہ چھوڑ دیں کہیں کہ یہ تو اپنے گھر کے خاندان کے لیے وہ بنائی ہے. اگام ہو جاتا. امام نے دین کو بچانے کے لیے ثبوت اختیار کر لیا. پیغمبر تو 1000 مرتبہ کہہ چکے تھے. اب کوئی اور بات کہتے ہیں دوسری خلافت کیسے قائم ہوئی؟ پہلے نے دوسرے کو بنایا, دوسرے نے پہلے کو شقیفہ بنوایا تھا اور پہلے نے دوسرے کو بستر مرد پہ بنایا اور دوسرا جاتے ہوئے شورا قائم کر کے 6 آدمیوں میں. کہاں ہے یہ شورا بین؟ کہاں ہے یہ؟ کہیں نہیں پایا جاتا. خلافت اسلام میں کہاں ہے تصور؟ یہ جو چوتھی حکومت ہے اس میں عوامی بیعت تھی. جسے آپ کہہ رہے ہو وہ غدار تھے, باغی تھے اور ہجوم تھا اس لیے بیعت جو ہے حکومت قابل قبول نہیں ہے. یہ پہلی حکومت تھی جو عوامی طور پر ہنگامہ تھا کہ بیعت لیجیے ہم سے. کبھی ایسا نہیں ہوا. تو یہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ امیر المومنین کے جو اصول ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دشمنی کا جو سبب ہے وہ کیا ہے. جس میں بار بار میں نے کہا یہ کیوں کربلا میں ہوتی ہے, اس لیے کہ یہ علی کی دشمنی ہے. تو علی کیا کر گئے تھے؟ نہ گھر بنایا, نہ خاندان بنایا, نہ دولت بنائی, کچھ نہیں بنایا. وہ روٹی کھائی جو عام آدمی بھی نہیں کھاتا, لیکن دنیا دشمن تھی. اور امیر المومن کی عدالت میں نے کہا آخر روا پروین نہ کوئی رشتہ داری اصول حد کے جاری کرنے امام امین کبھی کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے. یاد رکھیں یہ اصول. اب تک ایک دفعہ یہ بھی ہو گیا, نجاشی شاعر تھا, شعر لکھتا تھا امام کے لیے, امام کی تعریف میں ان کے دشمنوں کے خلاف لکھتا تھا شعر, مگر قسمت کی خرابی ہو گئی کہ رمضان کا پہلا دن اور کہا جاتا ہے کہ وہ کسی برے انسان کے ہاتھ لگ گیا اور وہ اس کو لے گیا پکڑ کے اپنی دعوت میں شراب پی. امام تک شکایت آ گئی اس نے شراب پی ہے, حد جاری ہوگی. اور یہ امام کا حامی ہے, اشعار بھی لکھتا ہے, تعریف بھی کرتا ہے, دشمن کے خلاف بھی لکھتا ہے, حد جاری ہو. اب اس کا قبیلہ آ گیا فریاد کرنے ہماری ذلت ہو جائے گی, ہماری توہین ہو جائے گی, ہمارے قبیلے یہ تو آپ کا ہے, آپ کا حامی ہے. یہ علی کی عدالت ہے, کسی اور کی نہیں ہے. ہمارا حامی ہوا کرے, لیکن جو حدود اللہ ہے علی سے زیادہ کون اس کے خیال رکھے. کوڑے لگے, بلکہ اضافی کوڑے لگے حرمت رمضان پامال کرنے کے لیے.
کیونکہ حرام سے روزے کا توڑنا وہ بھی حرام ہے. یعنی آپ دیکھیے یہ امیر المومنین کی عدالت میں کوئی نہیں دیکھا جا رہا کہ میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، میرا صحابی ہے یا میرا غیر ہے، ہرگز نہیں. اب ایسے انسان کے لیے دنیا حیران ہوتی ہے جس کی اتنی بڑی عدالت ہو، یعنی جس کو اس لیے صحیح کہا، لکھنے والے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قتل ہوئے اپنے شدت عدالت کی وجہ سے. شدت عدالت محراب میں قتل کر دیے گئے عدالت کی وجہ سے، جو وہ عدل قائم کرنا چاہتے تھے. اور دنیا عدل کو قبول نہیں کرتی. دنیا ذاتی طور پر تو کرتی ہے ورنہ ویسے نہیں کرتی. جب اپنی باری آتی ہے کہتی ہے ہمارے ساتھ عدالت نہ ہو، خالی فضل ہی ہوتا رہے بس. یہ دیکھیے امام امیر المومنین کی ذات ہے یہ، کہ جہاں آپ کی آخری شب تھی اور احباب ملنے آئے ہوئے تھے شہادت سے پہلے، سارے غیر بھی تھے اپنے بھی تھے، اور ان کے سب حقوق بانٹے آپ نے خزانے میں، جس کا توسل اس کو ادا کر دیا. اپنے لیے پیسہ نہیں رکھا اپنے لیے، اور حتیٰ کہ کبھی بیت المال سے اقال کے جو عرب اپنے اونٹ کے پیر باندھنے کے لیے استعمال کرتا ہے وہ بھی نہیں لیے. اپنی ذات سے خود کام کر کے اپنے لیے کمایا، اسے خرچ کر بیت المال نہیں ہے مسلمان، بیت المال. یہ تھے امیر المومنین کی ذات، اور سب نے گواہی دی اس وقت جو بیٹھے تھے کہ بے شک یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے علی کی ذات. یہ تھی خلافت الہیہ، یہ تھی سیاست الہیہ. لہذا اس میں فرق ہے. جب امیر المومنین کو دیکھا جاتا ہے دوسروں کے سامنے تو اس کا فرق واضح ہوتا ہے، اس کو پہچاننا چاہیے. یہ علی علی ہیں. علی کیوں علی ہیں؟ کہ علی کی سیاست سیاست الہیہ ہے، پاور پالیٹکس نہیں ہے جو کل ذکر کریں گے، وہ نہیں ہے، فرق ہے. اگر علی کا دور نہ ہوتا سیاست الہیہ کے خطوط آپ کے سامنے کبھی نہ آتے. اگر علی یہ قبول نہ کرتے چند صاحب تو دنیا میں تاریخی رہتی، کبھی بھی نہ آتے کہ رسول کیا چھوڑ کے گئے تھے. اس لیے آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے دنیا میں کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی مذہب، کوئی مسئلہ اسلام کو چیلنج نہیں کر سکتا کبھی بھی، کیونکہ اسلام میں نص ہے ہی نہیں. مگر کون سا اسلام؟ جو قرآن میں، جو رسول میں، جو اہل بیت میں، یہ اسلام. اس اسلام پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. وہ کوئی بم سے ہمیں مار سکتا ہے، اس سے کیا ہو جائے گا بھائی؟ یعنی اسلام کے خلاف. جو میں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ الحمدللہ ابھی میں دیکھ رہا تھا، وہ پتہ نہیں وزیر دفاع ہے کیا خارجہ نہیں معلوم، اس کا کلپ میں نے بھی دیکھا، کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے مذاکرات ان سے کریں گے، یہ تو مہدی کے انتظار میں ہیں، وہ آئے گا دنیا کو فتح کر لے گا، ان سے بات ہی نہیں ہو سکتی. بے شک وہ فتح کرے گا، اس میں کیا شبہ ہے. مگر پتہ ہے کون سی عدالت؟ وہ عدالت جس کا میں اب تک ذکر کر رہا ہوں، وہ عدالت قائم ہوگی. یہ ریاست جسے تم نے بنانا، ریاست بنا دیا، بنانا. ہم وہاں سے ان ممالک سے آئے تھے، کہتے تھے بنانا ہے، اس سے بڑا بنانا کون سی ریاست ہے اس وقت امریکہ سے زیادہ. جہاں کے جسٹس نے سرنڈر کر دیا اس شخص کے آگے جسے سزا دینی تھی، نہیں، یعنی اس کو کر رکھتے رہے، بجائے سزا دینے کا اس کو ڈال دیا آئندہ تک کے لیے. سپریم کورٹ تک اس میں انوالو ہے بھائی، ساری عدالتیں انوالو ہے اس کے اندر. اور وہ اب دھمکی دیتا ہے اسرائیل کو بھی، اگر تم نے اس کو پنش کیا تو میں ایڈ بند کر دوں گا. انہوں نے واقعی مقدمہ بھی روک دیا کیونکہ ایڈ بند ہو جائے گی. تو یقیناً تمہیں پریشان ہونا چاہیے انقلاب مہدی سے. تو اگر ہماری محافل میں ہم انقلاب کا نام لیتے، چونکہ اس نے یہی کہا کہ یہ تو مہدی کہتے ہیں، مطلب ریاست آئے گی تو ان سے مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں. یہاں وہ عدالت جہانی ہی لے کے آئے گا جو ساری انسانیت کے لیے عدالت ہو. تم کو عدالت سے پریشانی ہے، ظلم سے تمہاری دوستی ہے. ہمارے پاس ظلم کی کوئی گنجائش نہیں، نہ کسی مسلک، نہ کسی مذہب، نہ کسی ریس کے لیے. یہ ہے ہمارا دین. ارے یہ حسین نہیں ایسے آسانی سے تو نہیں ہوا جی. تو یہ قربانی، یہ انقلاب جو ہے، مرد خالی نہیں آئے تھے، خواتین بھی ساتھ میں تھی. یار آج کس کی قربانی کا دن ہے؟
آج زینب کبریٰ کا دن ہے. یہ نہ ہوتی تو کربلا میں رہ جاتی. کربلا کو کربلا سے لے کر کوفہ و شام تک لے جانا اس کی بقا کی ذمہ داری سیدنا زینب سلام اللہ. اسی لیے وارث بنایا تھا, نمائندہ اپنا بنایا تھا, نمائندہ خاص شہزادی کو امام نے نمائندہ بنایا تھا. یہ امام کی ذمہ داری دی تھی, اور اس ذمہ داری کو کیسے انجام دیا, اس قوت کے ساتھ کہ کبھی آپ نے کردار میں کوئی کمزوری نہیں دیکھی جو عمر پائی جاتی ہے خواتین میں کم و وحشت کے وقت. نہیں, اس یقین پر ایمان اپنے بھائی کی شہادت کے بعد, اپنے قربانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی, کہ جہاں یزید کے دربار میں چیلنج کر دیں, ابن زیاد کو چیلنج کر دیں, اور کہیں کوئی کمزوری نظر نہ آئے. یہ کوئی معمولی بات ہے. حسین ایسے تو نہیں لے کر آئے تھے. ماں رہے تو اللہ جمیلہ, وہ کہتا ہے اللہ کو مذاق اڑانا چاہتا ہے کہ دیکھو کیا کیا اللہ نے تمہارے ساتھ. کہتے ہیں ہمیں تو خوبصورتی کے علاوہ کچھ اور دیکھا ہی نہیں, زیبائی زیبائی. یہ تعریف پروردگار ہو رہی ہے وہاں, توحید کی تعریف, معرفت کا کمال. یہ ہے میدان کربلا کے اندر ہر ایک کے جانے والوں کے امام نے آسانی سے یاد نہیں دی, مگر ایسی بہن کے بچے اگر آ جائیں جو اپنا وجود مٹا رہی ہیں, اس کے لیے ظلم و ستم کو جنہیں سہنا ہے حسین کے لیے, اسلام کے لیے جنہیں اپنی چادریں چھلوانی ہے, یہ قربانی کم نہیں ہے, بہت زیادہ, بہت بڑی. امام جانتے ہیں اس بات کو, لیکن امام مجبور ہوں گے جب کہا جائے گا بھائی حشر کے میدان میں جب سب اپنی قربانی پیش کریں شہزادی کے حضور, میری ماں کے حضور, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زینب شرمندہ ہو. یہ وہ ہیں جو جعفر کے پوتے ہیں, جعفر کے طیار کے پوتے, جو جعفر دو پروں کے ساتھ جنت پہ پرواز کر رہے ہیں. امام نے اجازت دی اور وہ لڑے بہادری کے ساتھ, چونکہ جعفر کے پوتے ہیں. یہ علی کے بھی ہیں, یہ جعفر کے بھی ہیں. یہ مذاق نہیں ان کا. مگر یہ جب دونوں شہید ہوئے, ایک دفعہ پکارا, ادھر سے عباس جائیں گے, ادھر سے حسین جائیں گے, دونوں کے لاشوں کو لے کر آ رہے ہیں. مگر تو حسین جانتے اس غم کو, اپنی اس بہن کے سامنے ان بچوں کی لاشوں کو لے کر آؤں گا میں. یہ شہزادی ہر لحظہ ہر غم میں حسین کے ساتھ برابر کی شریک ہے. جو تاریخ گواہ ہے کہ اگر اکبر کی لاش گری تو سب سے پہلے زینب پہنچی ہوئی ہے بھائی کی تسلیت کے لیے. کسی کا لاش اور شہزادی میں موجود ہے فوراً بھائی کی تسلیت کے لیے. مگر آج جب بھائی بیٹوں کی لاشیں لے کر آئے ہیں تو زینب باہر نہیں آئی. عزیزو, زینب میں کہوں کہ شہزادی آپ بیٹوں کی لاش پہ باہر کیوں نہیں کہیں گے؟ یقیناً اگر میں باہر آؤں گی اور بھائی مجھے دیکھے گا, اس کے غم میں اضافہ ہوگا کہ میری بہن کی اولاد ہے. شہزادی نے گوارا نہ کیا کہ بھائی کے غم میں اضافہ کرے, سر کو سجدے میں رکھ دیا اور اتنا لحاظ رکھا کہ جب چھٹکے بھی اگر شام سے آ رہی تھی اور جب سر آئے ماتم کے لیے, اس میں بھائی کے سر کو تو لیا مگر دو سر سامنے رکھے رہ گئے. جب شام کی عورتوں نے کہا کہ ارے کیا ان کی ماں بھی نہیں ہے کربلا میں نہ تھی, تو فرمایا کہ ارے میری رفت جگر ہے, میں بھائی کا ماتم کروں یا اپنے بچوں کا ماتم کروں.